ایک خوشی کے موڈ میں ہو اور دوسرے اس وقت کسی اور موڈ میں ہو، ایک نے بات کسی انداز سے کہی اور دوسرے نے اس کو کسی اور انداز سے سمجھا، تو غلط فہمیوں کا ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسے معاملے میں اگر صبر و تحمل ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے، اور اگر صبر تحمل نہ ہو اور انسان فوری رد عمل ظاہر کرے تو اس جیسا برا انسان کوئی نہیں ہوتا۔ بس ذرا سی بات ہوئی، غصے کی آگ فوراً بھڑک اٹھی، دوسرے کی بات سمجھنے کی بجائے بس اپنی زبان سے کچھ بولنا شروع کر دیا۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کے مال کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے۔ اگر خاوند اس کے اوپر $100 خرچ کر سکتا ہے تو وہ 200 کا بوجھ مت ڈالے، اگر 500 خرچ کر سکتا ہے تو وہ 700 کا بوجھ نہ ڈالے۔ عموماً خاوندوں کو یہی شکایت رہتی ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر جتنا بیوی کو بتا دیتے ہیں کہ اتنا تم خرچ کر لینا، وہ اس سے زیادہ ہی کر لیتی ہے، اور یہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ پھر خاوند کے دل میں بوجھ پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے، بلکہ اس کے پیسے کو بچانے کی فکر کرے، بچت کی کوشش کرے، جیسے اپنی چیز کی کوئی فکر کرتا ہے۔ جب عورت کے دل میں خاوند کے مال کا ڈر آئے گا تو خاوند کو اس کے اوپر اعتماد بڑھ جائے گا، اس لیے اس کی حیثیت سے بڑی فرمائشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عورت کی تو فرمائش خاوند ہی ہونی چاہیے کہ خاوند سفر پہ جا رہا ہو، پوچھے گا میں آپ کے لیے کیا لاؤں، تو آگے سے کہیے جی میرے لیے تو آپ کا آ جانا سب سے بڑا تحفہ ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، بس آپ ہی تو میری زندگی کی خوشیاں ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دے، کوئی گھر کا فیصلہ ہو، خاوند کی رائے ہو، کوئی معاملہ ہو، اختلاف رائے ہو، کوئی بندہ کچھ کہہ رہا ہو اور خاوند کچھ کہہ رہا ہو، تو یہ سیدھا سیدھا اپنے خاوند کا ساتھ دے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب امیر المؤمنین بنے تو انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ تمہارے والد بھی بادشاہ تھے، تمہارے بھائی بھی بادشاہ تھے، اور اب میں تمہارا خاوند ہوں، میں بھی وقت کا خلیفہ بنا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے لوگوں نے بیت المال سے ضرورت سے زیادہ پیسہ لے کر اپنے رشتہ داروں کو دیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ سب پیسہ بیت المال میں واپس کر دیا جائے، اس کی ابتدا میں اپنے گھر سے کرتا ہوں، تمہارے پاس یہ جو ہیرے موتی ہے یہ سب تمہیں بیت المال میں واپس کرنا پڑے گا۔ اب دو چیزوں کو چن لو، اگر تم ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتی تو مجھے چھوڑ دو، اور اگر مجھے نہیں چھوڑ سکتی تو ان سب چیزوں کو قربان کر دو۔ فاطمہ مسکرائی اور کہنے لگی امیر المومنین، میں اس سے کئی گنا چیزیں آپ کی خاطر قربان کر سکتی ہوں، تو یہ ہوتی ہیں نیک بیویاں جو اپنے خاوند کے دلوں پر حکومت کرتی ہیں اپنی محبت کی وجہ سے۔ دیکھیے مرد عورت پر حکومت کرتا ہے شرعی درجے کی وجہ سے، مرد عورت پر حکومت کرتا ہے شریعت کے حکم کی وجہ سے، اور عورت مرد کے دل پر حکومت کرتی ہے اپنی محبت کی وجہ سے، اپنی سلیقہ مندی کی وجہ سے۔ اس لیے شریعت نے میاں بیوی کے تعلق کو کہا تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کا لباس اس کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح عورت اپنے خاوند کو پریشانیوں، آفتوں، مصیبتوں سے بچاتی ہے، اسی طرح خاوند اپنی بیوی کو پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، لباس سے زیادہ قریب اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو شریعت نے بتا دیا کہ اے خاوند، اب تیرے لیے تیری ذات کے سب سے زیادہ قریب تیری بیوی ہے، اور بیوی کو بتا دیا کہ تیری ذات کے لیے سب سے زیادہ قریب تیرا خاوند ہے۔ اسی لیے جو عورت اپنے خاوند کی خادم بنے گی، اس کی خدمت کی وجہ سے
اس کا خاوین اس کا غلام بن جائے گا۔